اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ کمیل ابن زیاد النخعی الیمانی، یہ یمن کا پورا قبیلہ تھا جو محبت رسول اسلام میں یمن سے منتقل ہو کر مدینہ شفٹ ہوا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہی مدینہ میں رہیں گے۔ جب مولا کائنات نے کی ظاہری حکومت آئی اور مولا کائنات نے یہ ارادہ کیا کہ اب وہ کوفہ شفٹ ہوں گے، تو کمیل کا قبیلہ یہ 80 افراد کا قبیلہ تھا۔ 80 افراد کا کسی ملک سے دوسرے ملک اور کسی شہر سے دوسرے شہر موو ہونا آسان نہیں ہوتا، اور اس زمانے میں جبکہ وسائل بہت محدود ہوں اس میں موو ہونا، شفٹ ہونا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اتنی محبت کرتے تھے رسول سے کہ یمن سے مدینہ منتقل ہوئے، اور پھر مولا کائنات سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مدینہ سے عراق منتقل ہوئے، کوفہ منتقل ہوئے، اور کوفہ میں آنے کے بعد یہ 80 افراد یہاں رہتے تھے۔ مولا کائنات کے اسرار میں سے صاحب سر علی جو ہے کمیل کا ایک لقب ہے کہ رازوں کو رکھنے والے کمیل ایک صحابی تھے، یعنی مولا کائنات کی کچھ خاص باتیں جو دوست اپنے دوست سے کہتا ہے، اور دوست ایسا کہ جو علی ہو، اور پھر وہ اپنے دوست کمیل ابن زیاد کو کچھ راز کی باتیں بتائے، وہ کیا باتیں ہوں گی؟ تو ان میں حذیفہ یمانی تھے اور کمیل ابن زیاد تھے، تو اور میثم تمار کا بھی ذکر ملتا ہے کہ بڑے کلوز اصحاب تھے، تو ان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ اسرار کو محفوظ رکھنے والے تھے۔ یہ آخری صحابی بچے تھے جو حجاج کے زمانے میں موجود تھے، مولا کائنات کی محبت رکھنے والے۔ حجاج نے یہ ارادہ کیا تھا، حجاج ابن یوسف ثقفی نے، کہ مولا کی نسل سے موجود جو بھی شخص ہے اس کو بھی قتل کروں گا، اور مولا کا چاہنے والا جو صحابی ہے اس کو بھی قتل کروں گا۔ جب حجاج کی عراق میں حکومت آئی تو اس نے چن کے علوی سادات کو قتل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو آج علوی سادات بہت مشکل سے ملتے ہیں، علوی سادات آپ کو نہیں ملتے، اور اسی وجہ سے کمیل کو بھی بلایا گیا۔ جب کمیل کو بلایا گیا، کوفہ کے بڑے بڑے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ کمیل 60 برس کے ہو گئے ہیں، اتنے بزرگ ہیں اور اتنے پرانے صحابی رسول ہیں، تو ان کو شہید کرنا چاہتا ہے، ان کو مارنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کمیل کو واپس بھیج دیا۔ لیکن کیا یہ کہ چونکہ تمام قبیلے والے بوڑھے تھے تو حکومت وظیفہ دیا کرتی تھی۔ حکومت نے وظیفہ، حجاج نے وظیفہ بند کر دیا کمیل کے قبیلے کا۔ جب حجاج نے وظیفہ بند کر دیا تو ظاہر ہے کہ جو بچی کچھ آمدنی تھی بڑی مشکل سے گزر بسر ہونے لگا۔ کمیل نے خود کہا کہ میری وجہ سے تم لوگوں کا وظیفہ بند ہو جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، نہ میرے مولا نے مجھے یہ سکھایا ہے۔ بس ایک مرتبہ حجاج کے پاس گئے کمیل اور کہا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو نے میرے گھر والوں کا اور میرے قبیلے والوں کا وظیفہ کیوں بند کیا ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ تو علی ابن ابی طالب کو سب و شتم کر اور ان سے بغض کا اظہار کر۔ کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد تو تمہیں شہید کیا جائے گا۔ کہا بس میرے مولا نے مجھے یہی خبر دی تھی کہ تمہارے پاس 2 ہی آپشن رکھے جائیں گے، یا یہ کہ مجھ پر لعن طعن کی جائے، یا یہ کہ پھر تمہیں شہید کیا جائے۔ بس حجاج نے کمیل ابن زیاد کو بے دردی سے شہید کیا، اور جلاد نے کمیل ابن زیاد کے ساتھ تن سے جدا کیا، فقط اس بات پر کہ دل میں محبت علی تھی اور زبان پر ذکر علی تھا۔ اور پھر کمیل کے ساتھیوں نے ان کو یہاں پر دفن کر دیا۔ بڑی مشہور دعائے کمیل، اس کا بھی ذکر کرنا بہت مناسب ہے کہ ایک چیز جو ہمارے پاس حضرت کمیل سے آئی ہے، یہ صرف ایک چیز ہے، کئی ایک چیزیں حضرت کمیل سے آئی ہے۔ جب آپ اندر جائیں گے تو کئی ایک روایتیں اندر لکھی ہوئی ہیں دیواروں پر، جو حضرت کمیل سے فرمایا گیا کمیل میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، اے کمیل میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، وہ ساری دیواروں پر لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک دعا جو کمیل کہتے ہیں کہ شب نیمہ شعبان میں نے دیکھا کہ مولا کائنات ایک ایسی دعا پڑھ رہے ہیں جو میں نے کبھی نہ سنی تھی۔ میں نے مولا کائنات سے کہا کہ یا علی آپ ایک نئی دعا پڑھ رہے ہیں، مجھے بتائیے۔ فرمایا کہ دعائے خضر ہے، میں تمہیں دعائے خضر تعلیم دیتا ہوں، اور میرے شیعوں کو تعلیم دینا اور ان سے کہنا کہ ہر شب جمعہ یہ پڑھیں، اگر شب جمعہ نہ پڑھ سکے تو سال میں 1 مرتبہ لازمی پڑھے، اگر سال میں 1 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لے، پروردگار ان کے گناہوں کو اس دعا کی وجہ سے بخشے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں محبت اہل بیت کے ساتھ، خصوصاً علی ابن ابی طالب کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔